تاریخ گواہ ہے کہ جب انسان اپنے نفس، خواہش اور طاقت کو قانون بنا لیتا ہے تو معاشرے غلامی، ظلم اور بدامنی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن جب زمین پر دین حق نافذ ہوتا ہے تو وہی انسان عزت، عدل اور امن کی علامت بن جاتا ہے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جزیرۃ العرب کی تاریخی اسی حقیقت کا واضح ثبوت ہے۔ لوگ اجتماعی طور پر شدید مسائل میں مبتلا تھے، غلامی عام تھی، معاشی بدحالی، سیاسی بد نظمی اور قبائلی تعصبات پورے معاشرے پر حاوی تھے۔ جان، مال اور عزت کی کوئی ضمانت نہ تھی، طاقتور کمزور کو کچلتا تھا اور ظلم ہی قانون سمجھا جاتا تھا۔ ایسے گھپ اندھیروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے انسان کے اندر انقلاب برپا کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق سنوارے، ان کے دلوں کو ایمان سے منور کیا اور انہیں دین حق کا علمبردار بنایا۔ یہی وہ جماعت تھی جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف افراد نہیں بدلے بلکہ پورا نظام زندگی بدل دیا۔ یہی نظام دین حق تھا جس نے ایسا سیاسی اور اجتماعی نظم قائم کیا کہ بدامنی کا خاتمہ ہو گیا، چوری اور ڈاکے میں مشہور قبائل توبہ طائب ہو گئے، قانون سب کے لیے برابر ہو گیا، جان، مال اور عزت آبرو کا تحفظ یقینی بنا دیا گیا، حقوق کی ادائیگی محض نعرہ نہیں رہی بلکہ اجتماعی نظام کا حصہ بن گئی۔ یہی اصل انقلاب ہے۔ انقلاب کا مطلب صرف چہرے بدلنا نہیں بلکہ اخلاق بدلنا ہے۔ انقلاب یہ ہے کہ قوم ظلم، ناانصافی اور بدامنی کے ماحول سے نکل کر عدل و انصاف کے سائے میں آ جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ابو جہل کا ظلم پر مبنی نظام غالب تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، عدل اور امن پر قائم نظام موجود تھا۔ یہ تبدیلی کسی وقتی اصلاح کا نتیجہ نہیں بلکہ دین حق کے مکمل نظام کا ثمر تھی۔ آج جو لوگ انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کو صرف عبادت تک محدود نہ رکھیں بلکہ نظام دین حق کو بھی اپنانے کا عزم کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو مسجد، ریاست، معیشت، عدل اور سیاست سب پر نافذ کر کے دکھایا۔ آج امت مسلمہ جن مسائل میں مبتلا ہے وہ اسی نظام سے دوری کا نتیجہ ہے۔ صدیوں کی غلامی نے ہمارے اخلاق بگاڑ دیے، جھوٹ، فراڈ، بدامنی اور ناانصافی ہماری اجتماعی زندگی میں سرایت کر گئی۔ یہ خرابیاں فرد کی نہیں بلکہ غیر اسلامی نظام کی پیداوار ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر حکمران طبقہ اور مذہبی رہنما درست ہو جائیں تو پوری قوم درست ہو جاتی ہے، اور اگر یہی طبقے بگڑ جائیں تو پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ آج اصل سوال یہ نہیں کہ ہم کتنے مذہبی ہیں بلکہ یہ ہے کہ کیا ہم دین حق کے نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل امن، اصل نجات اور حقیقی انقلاب صرف اسی وقت آتا ہے جب دین حق فرد سے نکل کر نظام بن جائے۔